اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، برطانیہ یعنی یو کے میں آپ کو کئی قبرستانوں میں کئی قبریں ایسے ملیں گی جو کہ پنجرے میں بند ہوئی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جسے جاننے کے لیے ہمیں 200 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ارلی 19 سینچری میں برطانیہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی کے لیے انسانی لاشوں کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ یہ اس پر سٹڈی کر سکیں۔ اسے ڈسیکشن کہتے ہیں۔ اس میں انسانی جسم کو کھول لیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 200 سال پہلے بڑے بڑے تھیٹرز کے درمیان میں میڈیکل اسٹوڈنٹس لاش کو کھول کر سٹڈی کر رہے ہوتے تھے اور تھیٹر لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا جو اس سارے پروسیجر کو دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے کوئی شو چل رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو لاشیں کہاں سے ملتی تھیں؟ دوستو، اس وقت برطانیہ میں یہ قانون تھا کہ سزائے موت کے قیدیوں کے مرنے کے بعد ان کی لاشیں میڈیکل اسٹوڈنٹ کو دے دی جائیں گی۔ سزائے موت کے قیدی اپنی سزا سے زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ بہرحال میڈیکل اسٹوڈنٹس انہی کی لاشوں کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن دوستو، مسئلہ تب شروع ہوا جب برطانیہ میں سزائے موت کے قیدی کم ہونا شروع ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے پاس لاشیں کم ہونا شروع ہو گئی، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برطانیہ میں لاشیں چوری ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے انسان کے اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی، اس انسان کی فیملی اس کی آخری رسومات ادا کر کے اور روتے ہوئے اس کی لاش کو قبر میں چھوڑ آتے۔ لیکن جب یہ لوگ اگلے دن اس کی قبر پر آتے تو قبر کھلی ہوئی ہوتی تھی اور لاش اندر سے غائب ہوتی تھی۔ دوستوں، دراصل کئی لوگ لاشوں کو چرانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تازہ قبریں ڈھونڈتے تھے اور پھر رات کے اندھیرے میں مردے کو قبر سے باہر نکال کر میڈیکل کالج کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس کام کے ان کو اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ 200 سال پہلے برطانیہ میں یہ ایک بزنس بن گیا تھا کہ یہ ان لیگل نہیں تھا، کیونکہ انسان کی لاش کو کسی کی پراپرٹی سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ عدالت ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ پولیس بے بس تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، آپ سوچیں کہ کسی انسان پر کیا گزرے گی کہ اس کے پیارے کی لاش اگلے دن ہی اس کی قبر سے غائب ہو گئی ہوگی۔ لوگ بہت پریشان رہنے لگے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کے کچھ حل ڈھونڈے۔ کچھ لوگوں نے تو قبرستان میں واچ ٹاور بنا دیے تھے جہاں ہر وقت کوئی گارڈ موجود ہوتا تھا جو ہر وقت قبرستان پر نظر رکھتا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کے پاس ایک اور آئیڈیا تھا۔ اپنے پیاروں کی لاشوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ قبروں کو پنجرے میں بند کرنا شروع ہو گئے۔ قبروں کے اوپر لوہے کے پنجرے بنا دیے جاتے تھے تاکہ کوئی بھی ان قبروں کو کھول نہ سکے۔ جو لوگ پنجرے افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ قبروں کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ شاید ان کے پیارے کی لاش چوری ہونے سے بچ جائے۔ یہ وہی قبریں ہیں، ان کو موٹ سیو کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، لاشیں چوری کرنے والے لوگ یہاں بھی نہیں رکے۔ ان لوگوں نے ہاسپٹلز اور کبھی کبھار تو لوگوں کے گھروں سے لاشیں چرانا شروع کر دی۔ دوستوں، 1828 میں صرف لندن شہر میں 200 سے زیادہ لاشیں چرانے والے چور موجود تھے، اور پھر حالات اور بھی بگڑ گئے۔ چوری سے بات قتل تک پہنچ گئی۔ لوگوں کو ان کی لاش کے لیے قتل کر دیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ایسی ایک مشہور کہانی دو لوگوں کی ہے جن کا نام ولیم برکے اور ولیم ہیئر۔ یہ دونوں بہت خطرناک قاتل تھے۔ یہ دونوں دوست تھے اور اسکاٹ لینڈ میں مزدوری کرتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک میڈیکل اسکول ہے جس کا نام ایڈنبرا میڈیکل اسکول ہے۔ یہ دونوں اس اسکول کو لاشیں فراہم کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ لاشیں کہاں سے لاتے ہیں۔ دوستوں، ولیم برکے نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ایک لڑکے کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس لڑکے کی اسی کمرے میں موت ہو گئی تھی۔ ولیم نے اس کی لاش ہی کو بیچ ڈالا، جس کے اس کو اچھے خاصے پیسے مل گئے، اور یہیں سے اس کے ذہن میں لاشیں بیچنے کا خیال آ گیا۔ اس نے اپنے دوست ولیم ہیئر کے ساتھ مل کر 16 لوگوں کو قتل کیا تھا، صرف اسی لیے تاکہ ان کی لاشیں میڈیکل سکولز کو بیچی جا سکیں۔ دوستوں، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون لاگو ہو گیا اور لاشیں بیچنے کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج بھی پنجرے میں بند یہ قبریں 200 سال پہلے کی یاد دلاتی ہیں، جب برطانیہ میں قبروں سے لاشیں چرانا ایک عام سی بات بن گئی تھی۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دوستو میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔